ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا۔ اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں۔ سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امت ہی نہیں رہے۔ دنیا کی دو سپر پاور آج رشیا امریکہ، اس وقت کی دو سپر پاور فارس اور روم، یہ دونوں ہاتھی کی طرح ٹکراتے تھے۔ عربوں کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جو نوشہرہ ہے ہمارے سرحد میں، یہ نوشہرواں ایران کے بادشاہ نے آباد کیا ہے۔ سرحد تک نوشہروان کی حکومت تھی، کسرا کے پردادے کی حکومت، یہ پورا پاکستان اس کی حکومت میں تھا، ترکستان اس کی حکومت میں تھا، ایران، عراق، شام اس کی حکومت میں تھا۔ یہ دو سپر پاور تھی کہ اس وقت میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا، وہ میں واپس جاتا ہوں، آپ نے حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا ہوا اور آپ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹی نہ رو، آج 3 دن ہو گئے تیرے باپ نے ایک روٹی دا لقمہ نہیں کھاتا، لیکن ایک دن آئے گا، یہ بات بتانی تھی تو میں ادھر ادھر چلا گیا۔ ایک دن آئے گا میری بیٹی کہ اس دھرتی پہ نہ کوئی کچا گھر بچے گا، نہ کوئی پکا گھر بچے گا، نہ لا یبقى، عربی میں سنا دیتا ہوں، لا يبقى على وجه الارض بیت وبر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ فیہ ان اللہ بعث اباکی بامر لا يبقى على وجه الارض بیت وبر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ فیہ بعز عزیز وبذل ذلیل حتی یبلغ هذا الامر من حیث یبلغ اللیل والنہار۔ میری بیٹی ایک دن آئے گا تیرے باپ کا کلمہ ہر کچے گھر میں جائے گا، ہر پکے گھر میں جائے گا، ہر جھونپڑے میں جائے گا، ہر خیمے میں جائے گا، ہر ملک میں جائے گا، ہر شہر میں جائے گا، اور جہاں جہاں تک رات جاتی ہے اور جہاں جہاں تک دن جاتا ہے تیرے باپ کا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ جو مانیں گے عزت پائیں گے، جو نہیں مانیں گے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وہ کلمہ کچا ہو گیا ہے۔ 57 ملک ہوں مسلمانوں کے اور ذلیل ہو رہے ہوں، یہود و نصارہ کے پاؤں چاٹ رہے ہوں کہ ہم نے کلمے سے دوستی چھوڑ دی، اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک چھوٹی سی قوم جن کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، حضرت عمر کا دور آیا اور آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام پہنچانا۔ میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا، ملک نہیں فتح کرنے، پیغام حق سنانا ہے، اللہ کا کلمہ سنانا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ ملک شام میں حضرت صدیق کے دور میں پہلا لشکر داخل ہوا، حضرت عامر بن عاص کا 8000 کا لشکر، اور سامنے جرجیس رومی سردار 1 لاکھ کا لشکر۔ 8000 تے 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ دسو بھائی کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اچانک حملہ کیا رومیوں نے اور 8000 کو ایسے گھیر لیا اور چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا۔ تو اس میں ایک صحابی ہیں واصلہ بن اسقا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم گھر گئے ہیں تو ہم نے کہا آج قبریں یہیں بنیں گی، ہا ہونا الماشر، آج ہم میں ایک بھی زندہ نہیں بچے گا اور ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ تو عربوں کی عادت تھی عین جنگ میں شعر پڑھتے تھے، اس کو رجز کہتے ہیں، الگ قسم ہے اشعار کی۔ لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ اتنا خوف تھا اور اتنی شدت کا پریشر تھا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی۔ سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امت ہی نہیں رہے، تو رب نے بھی کہا پھر دوستی تو نہیں ہوگی۔
دوستی تو ہوگی جب مجھے محمد ہی بن کے دکھاؤ گے. کہنے کے سب ایک بول رہے تھے یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. 8,000 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ ادھے پونے گھنٹے چونا سارے نو ذبح کر دے منا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس لشکر میں شامل ہیں. فرماتے ہیں جب دن ڈھلا، سورج ڈھلا، تو ہم سب کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں. تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان ایسے پھٹا اور اس میں سے سفید گھوڑے، نکرے گھوڑے نکلے، اور اس پر گھوڑ سوار سفید پگڑیاں اور ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار سفید گھوڑے پر، سفید پگڑی پر، اور اپنے نیزے کو ایسے لہراتا ہوا کہہ رہا ہے ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد مبارک ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا. کہ وہ یوں آئے ہیں اور ہمارے اوپر آ کر غائب ہو گئے، اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرا کہ رومی میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. کیا ہوا؟ اوپر سے تار جڑا ہوا ہے، اور رومی جدید ٹیکنالوجی والے وہ صحابہ کی تلواروں کو دیکھ کے ہنستے تھے، کہتے انہیں تکا نہیں ہوتا مکئی دا تکا، کہتا انہیں تکے نال ساڑھ نال تسی لڑن آئے نا تکے نال. وہاں تو تکے تو تھے نہیں، وہاں تو فرشتے تھے. یوں نکل گئے. اور حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ ایران میں داخل ہوئے، روم میں داخل ہوئے. خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص، یہ 4 لشکر شام میں روم کی سلطنت میں داخل ہوئے. 2 لشکر خالد بن ولید، عیاض بن غن، یہ عراق میں ایران میں داخل ہوئے. پھر آپ نے خالد بن ولید کو بلا کر شام بھیج دیا. یرموک کی لڑائی سر پر تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور سعد بن ابی وقاص کو ایران میں صحابہ کے لشکر کا امیر بنا دیا. اور یہ وہاں یرموک، یہاں قادسیہ. ایک حدیث سے یاد آ گئی یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک وقت آئے گا قومیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا تقسیم ہوتا ہے. اے ذرا بوٹی لے لو، اے روٹی لے لو، اے شورا لے لو، ایسے تقسیم کریں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ او من قلۃ نحن یومئذ، ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، 57 ملک. ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، طوفانی پانی. ابھی آیا تھا نا سیلاب، یہاں راوی میں بھی اوپر جھاگ چل رہی ہے اور تن کے لکڑیاں چل رہی، کا تم ایسے ہو گئے پانی کے بہاؤ کے سامنے، تم بلبلوں کی طرح ہوں گے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کا روب تمہارے دلوں سے نکال دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے. حب الدنیا و کراہیت الموت. اور خالد بن ولید نے روم کے سردار کو للکار کر کہا تھا میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں زندگی سے پیار ہے، جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں شراب سے پیار ہے. ان میں وہ طلحہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ ہم ہیں بھی زیادہ پھر بھی ہم مر رہے ہیں، شکست ہو رہی، اور وہ تھوڑے سے ہیں اور ہمیں دبا رہے ہیں. تو اس کے سردار نے کہا کہ بات یہ ہے، یہ جو سامنے ہے نا، ان میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے پہلے میں قتل ہو جاؤں، میرا ساتھی بعد وچ قتل ہوئے. تو ساڈے چو ہر کوئی آندا پہلے ایندا بیڑا بڈھے پیچھے میں جاؤں. وہ ہر ایک مرنے کے لیے دوسرے سے پہلے تیار ہے. ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو مروانے کے لیے تیار ہے. تو میں نے شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو قادسیہ کا میدان سجا. صحابہ کی تعداد ٹوٹل 30,000 اور ایرانیوں کا لشکر 1,20,000. کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کے بادشاہ کے پاس وفد بھیجا. حضرت نعمان بن مقرن، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا. تو
تو یزدگرد نے پوچھا تم ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تمہیں بھوک نے ستایا ہے تو سب کو میں پیسے بھی دیتا ہوں، کپڑے بھی دیتا ہوں، تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہوں، اور تم واپس جاؤ، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ تو حضرت نعمان ابن مقرن نے کہا کہ اے امیر یہ بات نہیں ہے، ہم اب وہ عرب نہیں ہیں، ہم ویسے تھے جیسے تم کہہ رہے ہو، روٹی کو محتاج تھے، پانی کو محتاج تھے، اللہ نے ایک نبی بھیجا، اس نے ہمیں ایمان کا راستہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دنیا کی قوموں کو جا کر کہیں کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو صلح کرو اور ہمیں ہمارے ماتحت ہو کے رہو، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو یزدگرد کہنے لگا تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو تلوار فیصلہ کرے گی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے بادشاہ، یہ عرب کے سردار لوگ تیرے سامنے کھڑے ہیں، کوئی کمی کمین کوئی نہیں کھڑے ہوئے، ہم اب وہ عرب نہیں ہیں، ہمارے پیچھے اللہ ہے، ہمارے پیچھے اللہ کا رسول ہے، ہمارے تمہارے درمیان یا کلمہ پڑھو، تم بھائی بھائی ہو جائیں گے اور پھر کبھی تمہارے شہروں میں واپس نہیں آئیں گے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو ہمارے تابع ہو کے زندگی گزارو تاکہ تمہارا ظلم و ستم ختم ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو وہ کہنے لگا یزدگرد اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا تو میں تم تینوں کے سر اڑا دیتا، نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری اوقات کیا ہے، میں رستم کو بھیج رہا ہوں، تمہیں زمین میں دفن کر دے گا۔ پھر کہنے لگا مٹی لاؤ، مٹی کا ٹوکرا آیا، کہنے لگے تم میں سردار کون ہے؟ تو عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ عنہ کہا میں ان کا سردار ہوں، کہا ٹوکرا دے سر تے رکھو، انہوں نے کہا تھوڑی بس اے اوقات ہے، اے مٹی لے جاؤ، باقی ایران تو انہوں کچھ نہیں دے گا، اس وقت ایران سارا فارسی تھا۔ تو جب وہ باہر نکلے تو عاصم بن عمر کہنے لگے مبارک ہو، ایران کے بادشاہ نے ایران کی چابی ہمیں دے دی، ایران کی سرزمین ہمیں دے دی، اور کہا بھاگو جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ جو رستم تھا سپہ سالار، وہ نجومی بھی تھا، جب وہ دربار میں آیا تو یزدگرد نے بتایا کہ میں نے آج ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، کہنے لگا مٹی دے دی، کہاں میں انہوں نے سبق دیتا ہے، انہوں نے سر تے مٹی رکھائی ہے، مزدوراں طرح تگاری چوائی ہے۔ وہ کہنے لگا تو نے مٹی نہیں دی، تو نے ایران دے دیا۔ اس نے پیچھے 10 فوجی بھگایا، بھاگو اور پکڑو ان کو اور ان سے مٹی واپس لو، لیکن انہوں نے بھی اس سے فال لے لی تھی کہ یہ اللہ نے ایران کی زمین ہمیں دے دی۔ انہوں نے اپنے عربی گھوڑوں کو، ایرانی گھوڑے کہاں پہنچ سکتے تھے، انہیں سر پٹ دوڑائے اور جا کر وہاں قادسیہ پہنچ گئے، ساتھ کے سامنے وہ ٹوکرا رکھا، لو جی امیر صاحب ایران نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ تو رستم کو بھیجا یزدگرد نے 1,20,000 کا لشکر دیکھ کر، اور وہ چونکہ نجومی تھا تو اس کو نظر آ رہا تھا کہ فتح کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے خواب دیکھا، البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور ایرانی فوجوں سے سارے ہتھیار چھین کر ایک کپڑے میں بند کر کے حضرت عمر کو پکڑا دیتا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا لے بھائی ایران دا بیڑا بڑھ گیا ہوں۔ تو اس نے بات کو لمبا کیا، حضرت سعد کو پیغام بھیجا، کوئی آدمی بھیجو ہم اس سے بات کریں، مکالمہ کریں۔ تو آپ نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو اس نے اپنا دربار سجایا اور زرق برق سونا چاندی اور بہت بڑا تاج سونے چاندی سے بنا ہوا اس کا تخت۔ تو حضرت ربیع جو تھے وہ ایک عربی گھوڑے کمزور ہوتے تھے، کمزور سے مراد یہ نہیں یعنی دبلے ہوتے تھے، چونکہ کھانا پینا وافر نہیں ہوتا تھا، لیکن طاقت میں صحرائی گھوڑے جیسے ایک شہری اور ایک پہاڑی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہاڑی بچے بھی چڑھ جاندے، ساڑھے بیلیاں کو اتھو تائیں پوڑیاں نہیں چڑھیاں جاندیاں۔ تو وہ جب پہنچے نا وہاں تو وہ ایرانی ہنسنے لگے کہ ایس گھوڑے تے آئیں چڑھنا لڑن واسطے، آگے ان کی تلوار بھی چھوٹی سی، ڈھال بھی چھوٹی سی۔ تو وہ کہنے لگے، پہنچے نا جب خیمے کے سامنے تو انہوں نے کہا یہ گھوڑے سے اتر جاؤ اور ہتھیار ڈال دو۔ کہا میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے بلایا ہے، اسی طرح اندر جاؤں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے رستم سے کہا، رستم نے کہا آنے دو۔ تو وہ اندر گئے گھوڑے سمیت اور ہاتھ میں نیزہ پکڑ لیا اور بڑے موٹے موٹے قالین وچ زور دی نیزہ ماریں اور اتنا بڑا سوراخ کر دیں۔
پھر نیزہ ماریں اور سوراخ کر دیں. اور رستم غور سے دیکھ رہا تھا. آگے گئے اور وہاں جو بڑے بڑے گدے پڑے تھے نا، ایک گدے کی رسی نکال کے نا اس سے اپنے گھوڑے کی لگام باندھ دی. رستم ویکھی جاندے کی بلا ہے، اے لکھاں فوجی بیٹھے ادھر تے اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا. اور آرام سے جا کر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے. تو اس کے سپاہیوں نے پکڑ کر ان کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا. تو کہنے لگے اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، پر تم نے تو انسانوں کو بھی خدا بنایا ہوا ہے. کوئی بات نہیں، میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں. زمین پہ بیٹھ گئے. تو رستم سے بات چیت شروع ہوئی. کہنے لگے کیوں آئے ہو؟ بھوک سے تنگ ہو کر آئے؟ کہ نہیں، ان اللہ ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ لوگوں کو انسانوں کی خدائی سے نکال کر اللہ کی خدائی کے سامنے جھکا دیں. من جور الادیان الى عدل الاسلام، ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل میں داخل کر دیں. من ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی فراخیوں پر لے آئیں. اس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے مدد کا. تو رستم کہنے لگا کیا مدد؟ کہا جو ہم میں زندہ رہے گا وہ تمہارے ملک کا مالک بنے گا، اور جو قتل ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا. اس کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ. تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرخوش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو سارا دربار دیکھ کے ہنسے جا رہا ہے. اور رستم چونکہ نجومی بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا، وہ اس کے ایکشن دیکھ رہا ہے، گفتگو کا انداز دیکھ رہا ہے. کوئی متاثر کوئی نہیں، یہ دیکھ رہا ہے. تو رستم کہنے لگا ہمیں کچھ مہلت دو، ہم پیچھے مشورہ کریں. ربی کہنے لگے ہمارے نبی نے ہمیں 3 دن سے زیادہ مہلت کی اجازت نہیں دی. 3 دن کی مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو، یا لڑائی یا صلح. اور یہ کہہ کر جب وہ گئے تو رستم نے اپنے سرداروں سے کہا وہ ویکھیا جے اینو جڑا آیا ہے؟ کہنے لگے ہاں، گندے سے کپڑے، چھوٹی سی تلوار، کھوتے جیا ہوتا گھوڑا. لے بلا کوئی بندہ ہی؟ پاگلو، میں اس کے گھوڑے تلوار کی بات نہیں کر رہا. اس کا بول دیکھو کتنا طاقتور تھا، اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھو، تم سے ذرا متاثر نہیں ہوا ہے. یہ تو ایک ہے، پیچھے 30,000 ہیں، کیسے لڑو گے ان سے؟ صلح کر لیں ان کے ساتھ. کہیں ہم فاتح دنیا ہم صلح کریں تو ہماری غیرت کے خلاف ہے. تو اگلے دن رستم نے کہا دوبارہ آدمی بھیجو. تو اس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو گئے. تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی. کہا تمہاری کیا دعوت ہے؟ کہ ہماری دعوت ہے کہ اللہ ایک ہے، اس ایک کی بندگی کرو. رستم کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ یہ پتھروں کی پوجا چھوڑ دو، کہ یہ بت ہیں، کوئی نفع نقصان نہیں دیتے. کہنے لگا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اور کوئی؟ اور کہا کہ یہ جو آگ کی پوجا ہے، یہ آگ بھی تمہارے ہاتھوں سے جلتی ہے، بجھتی ہے، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ. رستم کہنے لگا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. کوئی اور؟ کہا پھر اللہ کی بندگی کرو اور انسانوں میں عدل اور انصاف کرو. کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. کوئی اور؟ کہ بس یہ ہماری دعوت ہے، قبول کر لو تو ہم تم بھائی ہیں. اس نے کہا اگر ہم قبول کر لیں تو پھر ہم کبھی لوٹ کے تمہارے ملک نہیں آئیں گے، سوائے تجارت کے اور سوائے تمہیں دین سکھانے کے. ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، تم کلمہ پڑھ لو، ہم تم بھائی بھائی ہیں. تو رستم نے کہا ٹھیک ہے. واپس گئے. پھر انہیں بلایا اپنے سرداروں کو. بلاوائی نے نہ لڑو، یا نہ کلمہ پڑھ لو یا صلح کر لو. کہ ہم نے دنیا فتح کی، روم کو ناکوں چنے چبوا دیے، ہم ان بدوؤں سے ڈر جائیں؟ تمہارا اپنا دماغ خراب ہے. ہم کل ان کو زمین میں دفن کر دیں گے. ہائے ہائے. حضرت سعد بن ابی وقاص ان دنوں بیمار تھے، ان کو شیٹیکا کا درد تھا، وہ لڑ نہیں سکتے تھے. تو ایک قلعے کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے. خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے
لشکر کا امیر بنایا، اور رائٹ سائڈ کی جو لگام ہے وہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو البجلی، اور لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے قیس بن مکشوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ان 3 حصوں میں لشکر تقسیم کیا، اور وہ ہاتھی لے کر آئے۔ صحابہ کے گھوڑے ہاتھی دیکھے ہوئے نہیں تھے تو گھوڑے بدکنے لگے، اور اس دن لڑائی جو ہے نا وہ پانسا ایرانیوں کا بھاری رہا۔ تو اگلے دن حضرت قعقاع بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے اونٹوں کو کالی چادریں پہنا دی، اونٹوں پر ایسے کھڑے کر کے نا بانس، ان کو کالی چادریں پہنا دی۔ اب اونٹ کا قد تو ہاتھی سے بڑا ہوتا ہے، ویسے چھوٹا ہوتا ہے، اور ان اونٹوں کو آگے جو ہانکا تو ہاتھیوں نے جب ویکھا کالی باداموں کوئی آ رہی ہیں، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو قعقاع بن عمر نے فرمایا ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر مارو۔ تو صحابہ عرب جیسا تیر انداز کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے تاک ان کی آنکھوں میں تیر مارے۔ جب ان کی آنکھوں میں تیر لگے انہوں نے پلٹ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اس دن پانسا پلٹ کے مسلمانوں کے حق میں چلا گیا۔ یہ دوسرا دن تھا، جنگ کا تیسرا دن آیا۔ 30,000 اور 1,20,000 ہے کوئی جوڑ؟ تو اس دن ایرانیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، پر شراب کی عادت نہیں چھوٹی ان سے۔ کئی دفعہ ان کو حد لگی، کوڑے لگے، پھر پینا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو لکھا کہ میں ابو محجن کا کیا کروں؟ کہا اس کو قید میں رکھو، جب تک توبہ نہ کرے اس کو چھوڑو نہیں۔ تو انہوں نے ان کو وہی اسی قلعے کے نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ ایرانی کو پلہ بھاری ہونے لگا تو ابو محجن تڑپ رہے کمرے میں کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ تو حضرت سعد کی بیگم سلمہ ان کا گزر ہوا، کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں کھول دے اور مجھے گھوڑا اور تلوار دے دے، اگر میں شہید ہو گیا تو تھوڑی جان چھوٹ گئی، اور اگر میں بچ گیا تو میں واپس آ کے خود ہی بیڑیاں پہن لوں گا۔ تو وہ کہنے لگی اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھ پر ناراض ہوں گے، اور آگے چل پڑی۔ تو انہوں نے شعر پڑھا کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وثاقیا، میرے درد کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بند پڑا ہوا۔ اذا قمت عنان الحدید غلقت علی مصاری قد تسم المنادیا، جب میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے لوہے کی بیڑیاں مجھے زمین پہ پھینک دیتی ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہے کمرے کی جو میری پکار کو باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ جب یہ شعر حضرت سلمہ نے سنے تو ان کو رحم آ گیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا، اس کی بیڑیاں کھولی اور حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، اپنے خامند کا تلوار دے دی۔ انہوں نے کپڑے سے نہ اپنا منہ چھپا لیا، اور مسلمان یوں ہو رہے تھے اور ایرانی یہاں آ گئے تھے۔ اور یہ شخص اللہ سے کیا لو تھی، دیکھو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ شراب کے عادی ہیں اور نکلے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، اور ایک طرف سے جو اس اللہ کے بندے نے حملہ کیا ہے کلی ذات، اس نے ایرانیوں کی صف میں کھلبلی مچ گئی اور سارے ایرانی پریشان ہے کہ بلا آ گئی، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے وہ چمک رہے تھے، ادھر 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 ادھر۔ اور صحابہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا تو کہہ رہے اے بندہ تھا لگتا نہیں کوئی فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں اتار دیا ہے۔ کبھی رائٹ پہ حملہ کرتے، پھر لیفٹ پہ حملہ کرتے، پھر وہاں سے رائٹ پر آتے، پھر وہاں سے لیفٹ پر جاتے۔ ایک جب اللہ ساتھ ہونا تو وہ ایک نہیں ہوندا، وہ نال دعا اللہ ہوندا ہے۔ کلا ابو محجن ہوندا تا کسے ایرانی دا سر لا دے بنائے، پچھو اللہ کھلوتو یا کانڈ دے۔ تو وہ اس قدر کھلبلی مچی کہ ایرانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایک بندے نے ایران کے لشکر کے زور کو توڑ دیا، اور جو ہی ان کا زور ٹوٹا اور وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اے کون بندہ، چونکہ چہرہ چھپا ہوا ہے، غور کر کے کہنے لگے اے گھوڑا تو میرا لگتا ہے پر وہ تو استبلج کھلوتا ہے، اور حملے دا انداز ابو محجن دا ہے، وہ جیلج پہ ہے، تو یہ کون ہے؟ تو پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ الجولت جولت فرس، گھوڑے کی جو چھلانگ ہے وہ میرے گھوڑے جیسی ہے، وہ سولت سولت ابی محجن، اور حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، وہ قید میں ہے،
گھوڑا میرا استبل میں ہے. یہ کیا بلا ہے جس نے پورے ایران کے لشکر 1,20,000 نو ایک بندہ گھما دے وے. اے اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی توپ تو نہیں تھی، کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا، پیچھے اللہ تھا. اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا. آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا. اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں، پیچھے اللہ ہے. تو جب وہ ایرانی لشکر پیچھے ہٹا تو یہ واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے. شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے جو امیر لشکر خالد بن عرفہ، قیس بن مکشو اور جریر بن عبداللہ اور بڑے نعمان بن مقرن، یہ بڑے بڑے جو تھے، مغیرہ بن شعبہ، یہ سارے اکٹھے ہوئے. کہنے لگے یار پتہ نہیں وہ آیا، چہرہ تو نظر آیا نہیں، لیکن اس نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا. اب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. سارے پھر یہی کہنے لگے لگتا اللہ نے کسی کے ذریعے ہماری مدد کی، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو پھر حضرت سلمہ خیمے میں داخل ہوئیں اور حضرت سعد سے پوچھنے لگیں آج جنگ کا کیا حال رہا. تو کہنے لگے آج تو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے ہماری مدد کی. پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ویسے ایک بات کہوں سلمہ، اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے، اور ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن پتہ نہیں کون تھا. تو حضرت سلمہ کہنے لگی حاجت اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک بات کہوں. کہ ہاں ہاں کہو. کہا وہ گھوڑا آپ کا تھا اور وہ ابو محجن تھا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا. کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ میں گزری تو اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے چھوڑا نہیں، اس نے شعر پڑھے، میرا دل نرم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا. یہ سارا کمال ابو محجن کا ہے. فرمایا ابھی بلاؤ ابھی بلاؤ. ابو محجن کو بیڑیاں کھول کے بلایا گیا، آپ نے گلے لگایا، ماتھا چوما. ابو محجن آج کے بعد جو مرضی کر، تو آزاد ہے، تجھے کوئی سزا نہیں ہے. کہا پھر میری بھی آج کے بعد شراب سے پکی توبہ ہے. پہلے میں اس لیے شروع کر دیتا تھا کہ لوگ کہیں گے کوڑوں کے ڈر سے اس نے شراب چھوڑی، تو میں پھر شروع کر دیتا تھا. اب آپ نے مجھے معاف کیا تو میری بھی توبہ ہے.